عمار حسب معمول 9 بجے کی خبریں سن رہا تھا کہ پھر سے بیل بجی۔ اب کی بار وہ لڑکی لائٹر سمیت بریانی کی پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ چچی نے بھجوایا ہے، ماہی نے پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کچھ ساتھ تو وہ دیکھتا رہا، پھر بولا اس کی ضرورت نہیں تھی، میں کھانا باہر سے منگوانے والا تھا۔ عمار نے کہا تو پھر واپس لے جاؤں؟ ماہی نے معصومیت سے کہا آج لے لیتا ہوں، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ عمار نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماہی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا اور اپنے فلیٹ میں گھس گئی۔ کیا کہا اس نے؟ اب کی بار سوال ایمان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کہا شادی کا لہنگا لال رنگ کا ہو یا گولڈن؟ اب کی بار ماہی کو بھی غصہ آ گیا، وہ چڑ کے بولی اور کمرے میں گھس گئی۔ ایمان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمار نے بریانی کی پلیٹ سامنے کچن کی سلیب پر رکھی، ٹی وی پر نظریں مرکوز کر لیں۔ اس کا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ ابھی بھی باہر سے آرڈر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بریانی تو پھر بریانی تھی، خوشبو سے ہی دیوانہ بنانے والی، بھوک جگانے والی۔ وہ اٹھا اور کچن کے پاس آیا۔ یہ اوپن کچن تھا۔ اس نے اوپر والی پلیٹ ہٹا کر دیکھی، شکل تو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ پلیٹ لیے پھر سے صوفے پہ بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی گھر کی یاد آ گئی۔ آج وہ پورے 5 ماہ 10 دن بعد گھر کا کھانا کھا رہا تھا۔ بریانی اتنی لذیذ تھی کہ وہ ساری کھا گیا۔ ہر نوالے میں ایک احساس تھا۔ اسے زوبیہ یاد آ گئی۔ موم، آئی ایم سوری، اس نے کہا اور اس کی آنکھ بھر آئی اور چھلک پڑی۔ ہے کسی کے پیار کی شادی مگر میں خوش نہیں، ہے گلے گلزار کی شادی مگر میں خوش نہیں، ہے میرے یار کی شادی مگر میں خوش نہیں، فیضان نے کار چلاتے ہوئے کہا اور کہتا جا رہا تھا۔ تیری شادی پہ میں یہ گانا گاؤں گا، مراد بولا۔ بکواس بند کر اپنی، غازی نے بیزاری سے کہا۔ چل نیچے اتر، تجھے شیشہ پلاتا ہوں۔ مراد نے کار شیشہ پیلس کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے کہا، میں نہیں پیتا ایسی بےہودہ چیزیں۔ غازی کا موڈ سخت خراب تھا، نہ جانے کیوں۔ مراد نے سوپ والے کو اشارہ کیا۔ 2 چکن کارن سوپ، مراد نے آرڈر دیا۔ 2 منٹ میں سوپ آ گیا۔ وہ دونوں گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ چند دکانیں ہی کھلی نظر آ رہی تھیں، اس کے علاوہ میڈیکل اسٹورز کھلے تھے۔ غازی گہری سوچ میں تھا۔ لاڈلوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مصیبت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مراد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، میں لاڈلا نہیں ہوں، ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ غازی نے ناراض لہجے میں کہا۔ اچانک سامنے ایک عجیب قسم کا بچہ آ گیا، جس کی عمر 15 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ اس کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دماغ والا حصہ باقی سر سے چھوٹا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت الگ الگ لگ رہا تھا۔ اس نے زور سے کار کے شیشے پہ دستک دی۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے پہلے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا۔ اٹس ٹو اسٹرینج۔ غازی نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا، جسے شاید بولنا بھی نہیں آتا تھا، بس بھیک مانگنے کی پریکٹس کی ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو یہ بچے ایسے کیوں ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین کو اولاد نہیں ہوتی، پھر وہ دولے شاہ کے مزار پہ جا کے منت مانتے ہیں کہ اگر ان کو اولاد ہوئی تو وہ اپنی پہلی اولاد دولے شاہ کے مزار پر چھوڑ دیں گے، اور جب ان کو اولاد ہوتی ہے تو انہیں ہر حال میں اپنی منت پوری کرنی ہوتی ہے۔ پھر وہ بچے ایسے ڈسیبلڈ ہی ہوتے ہیں، اور ان کا نام دولے شاہ کے چوہے رکھا گیا ہے۔ مراد نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اف، کیا ہم جیسے بچوں کی یہی سزائیں ہوتی ہیں جو منتوں مرادوں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اولاد کی خواہش والدین کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ ہر منت ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں جس سے بس انہیں اولاد ہو جائے؟ کیا اسی لیے ہمیں پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کی سزا الگ الگ طریقوں سے بھگتیں؟ غازی کو آج خود میں اور دولے شاہ کے چوہے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم ہی مراد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کی اس حرکت پر غازی تب گیا۔ قسم سے تو بھی دولے شاہ کا چوہا ہے، منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والا بچہ، مراد کہہ کے ہنسنے لگا اور ہنستا ہی چلا گیا۔
مراد کے لیے اپنی ہنسی پہ قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ غازی اب غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے سوپ والا ڈسپوزیبل گلاس باہر پھینکا۔ میری بد دعا ہے تو بے اولاد ہی رہے، غازی نے کہا۔ یار ایسا تو نہ بول، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تو نحوست پھیلا رہا ہے ابھی سے۔ مراد کی ہنسی اب غائب ہو گئی تھی۔ تو ہنسے گا مجھ پر تو میں دعا تو دینے سے رہا، غازی نے یہ کہہ کر جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگانے لگا۔ تو اپنی منگیتر سے کب ملوا رہا ہے؟ مراد نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ اتر جاؤں میں چلتی گاڑی سے؟ غازی نے کار کا لاک کھولتے ہوئے دھمکی دی۔ نہ کچھ نہیں بولتا میں، بیٹھا رہے آرام سے۔ مراد ڈر گیا۔ گاڑی اب مراد کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ آج غازی نے جان بوجھ کر اسے چھٹی کے ٹائم ڈھیر سارا کام دے دیا۔ سارے ورکرز آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چل دیے۔ اب میں بھی جا رہی ہوں سویٹی، کہو تو کوئی ہیلپ کروا دوں؟ ماریا نے فائلوں کے ڈھیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گی، ایمان نے آرام سے کہا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے مزید لگیں گے تمہیں اس کام میں۔ سارا آفس خالی ہو چکا ہے، صرف باس بیٹھے ہیں۔ ماریا کا انداز معنی خیز تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی رات نہیں ہوئی ہے، شام کے 6 بج رہے ہیں۔ سردیوں کی وجہ سے اندھیرا پھیل چکا ہے، بس 8 بجے تک میرا کام مکمل ہو جائے گا، کوئی اتنی دیر نہیں ہے، ایمان نے کہا۔ اسے ماریا سے ہمیشہ ہی کوفت ہوتی تھی۔ ماریا چلی گئی۔ غازی اپنے آفس سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ آیا۔ کام کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک؟ غازی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی کافی کام رہتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک فیور کریں گے؟ میں باقی کا کام گھر جا کر آج رات میں ہی مکمل کر لوں گی۔ اصل میں دیر بہت زیادہ ہو جائے گی، مجھے اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے، ایمان نے کہا۔ اٹس اوکے، آپ باقی کا کام گھر میں کر لیجیے گا، مگر صبح تک کام مکمل ہونا چاہیے، غازی نے کہا۔ تھینک یو سو مچ سر، ایمان کہتی ہوئی اٹھی۔ آپ کو گھر ڈراپ کر دوں میں؟ غازی نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، ایمان نے کہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آفس کے مرکزی دروازے تک آئے۔ اوہ نو، آئی تھنک اس کا لاک خراب ہو گیا، کھل نہیں رہا، غازی نے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ایمان نے پریشانی سے کہا۔ میں کال کرتا ہوں دوست کو، غازی نے یہ کہہ کر مراد کا نمبر ملایا۔ ہاں مراد، میرے آفس کے مین ڈور کا لاک خراب ہو گیا ہے، تو آ سکتا ہے؟ جلدی، میرے خیال سے توڑنا پڑے گا، غازی مراد سے کہہ رہا تھا۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ اس بندے کی سازش ہے؟ مجھے زیادہ کام دینا، سب کے جانے کے بعد بھی رکے رہنا، ماریا کا معنی خیز انداز میں بات کرنا۔ ایمان تانے بانے بننے لگی۔ ٹھیک ہے، 1.5 گھنٹے میں پہنچ جا، واچ مین بھی نہیں ہے ورنہ تجھے زحمت نہ دیتا، غازی نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ آپ ٹھیک ہے مس ایمان؟ غازی نے اسے خیالوں میں گم دیکھا تو پوچھا۔ جی میں تو ٹھیک ہوں، ایمان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے دوست کو کال کی ہے، وہ تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے ٹائم پاس ہو جائے گا، غازی نے کہا۔ ایمان سوچ میں تھی ابھی تک۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ غازی نے پھر پوچھا۔ کب تک آ جائیں گے آپ کے دوست؟ ایمان نے پوچھا۔ گھنٹہ، پونا گھنٹہ، غازی نے آرام سے کہا۔ چلے؟ غازی نے سامنے اشارہ کیا۔ کہاں؟ ایمان پھر سے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ سامنے بیٹھ جاتے ہیں، غازی نے سامنے پڑی چیئرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایمان چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا نیت ہے اس انسان کی؟ ایمان نے دل میں کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، کبھی گھر سے نہ نکلنے والی لڑکی کا ایسے حالات میں ایسا ری ایکشن، گھبرانا، ڈرنا، کنفیوز ہونا، غازی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، میں نہ تو گھبرا رہی ہوں، نہ کنفیوز ہو رہی ہوں، اور نہ ہی ڈر رہی ہوں، ایمان نے جواب دیا۔ دین وائی آر یو لاسٹ؟ غازی نے کہا۔ میں سوچ رہی تھی، ایمان نے جواب دیا۔
آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ کہیں میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا؟ غازی نے کہا۔ کر بھی سکتے ہیں آپ ایسا، ایمان بولی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ غازی نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا اور کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے آپ کا پرانا مشغلہ ہو، اپنے آفس کی لیڈیز ورکرز کے ساتھ لاکڈ ہونا، پھر انہیں باتوں میں الجھانا، یہ دیکھنا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر تو آپ کے ساتھ افیئر چلاتی ہے تو اٹس اوکے، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ اسے نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ ایمان نے کہا تو غازی نے کہا لگایا۔ سیریسلی؟ کیا میں واقعی آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ غازی نے اپنا کہا کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ جو انسان محض میرے چہرے اور میرے بالوں کی وجہ سے مجھے جاب پہ رکھ لے، اس سے میں اور کیا توقع کر سکتی ہوں؟ ایمان نے کہا۔ میرا آفس خوبصورت اور سٹائلش لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے، آپ خود دیکھ سکتی ہیں۔ وہ سب میری ایک آفر پر میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے بھی تیار ہو سکتی ہیں۔ وہ روزانہ اپنے آپ کو کسی گڑیا کی طرح آفس میں سجا کر آتی ہیں تاکہ کسی طور پر میں ان سے متاثر ہو سکوں۔ اتنی ساری لڑکیوں کے ہوتے ہوئے میں کیوں ایک عام سی لڑکی کو ایسی حرکت کر کے ٹریپ کروں گا جو کہ میرے سٹینڈرڈ کی ہے ہی نہیں؟ غازی نے جان بوجھ کے کہا، کیونکہ یہ لڑکی خود کو شو پیس بنا کے روزانہ آپ کو پیش نہیں کرتی۔ نہ جانے کیا سوچ کر ایمان نے کہا۔ اوکے، سپوز آپ کی بات سچ ہے، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تو؟ غازی نے کہا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں ایسی لڑکی… ایمان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، غازی نے آدھے میں کاٹ دی۔ یہ کہ آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں، آپ بہت شریف ہیں، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ شروع میں ہر لڑکی یہی کہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا کردار کھل کے سامنے آتا ہے۔ غازی کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ غازی نے دیکھا ایمان نے سامنے پڑے ہوئے گلاس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، یعنی میری کسی بھی بدتمیزی پہ محترمہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے سوچا، کوئی غلط آفر نہیں کرنے والا میں، بس ساتھ گھومیں گے، اچھا وقت بتائیں گے، کچھ خوشگوار لمحے انجوائے کریں گے اور بس۔ بدلے میں آپ کی سیلری ڈبل کر دوں گا، شاپنگ کرواؤں گا ڈھیر ساری۔ لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ غازی نے کہا۔ لڑکیوں کو کیا چاہیے یہ تو بات کی بات ہے، مگر اس وقت تمہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ ایمان نے یہ کہہ کے گلاس اس کے سر پہ مار دیا۔ اوہ میرے خدا! یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ گلاس غازی کے ماتھے سے لگ کے ٹوٹ گیا۔ غازی خود کو بچا نہیں پایا۔ اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ آر یو میڈ؟ غازی نے اپنے ہاتھوں پہ لگے خون کو دیکھا اور بولا۔ ایمان اب گھبرا گئی۔ غصے میں حملہ تو کر دیا تھا، مگر اب جاتی کہاں؟ دروازہ تو لاک تھا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ غازی نے کہا۔ تو اور کیا، تمہاری اس گھٹیا بات پہ تمہیں پھولوں کا ہار پہناتی۔ ایمان اب کھڑی ہو گئی اور بولی۔ ایمان نے محسوس کیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس پھولنا شروع ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس شخص کے ساتھ اکیلی تھی اور دروازہ بند تھا۔ اس طرح کا ری ایکشن لڑکیاں تب دیتی ہیں جب کوئی ہاتھ لگائے۔ میں ابھی صرف بات کر رہا تھا۔ غازی نے سامنے لگے آئینے میں اپنے زخم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چابی دو مجھے، ایمان نے گھبرا کے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ واٹ؟ غازی بولا۔ میں نے کہا چابی دو مجھے مین ڈور کی۔ اب کی بار ایمان نے اپنے ہینڈ بیگ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے مین ڈور میں نے جان بوجھ کے لاک کیا ہے اور اس کی چابی میرے پاس ہے؟ غازی نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹشو سے اپنا زخم صاف کرنے لگا۔ ہاں، اور واچ مین کو بھی تم نے بھگایا ہے۔ اپنے دوست کو گھنٹہ دیر سے آنے کا بھی تم نے کہا ہے تاکہ تم اپنے مکروہ ارادوں میں صحیح سے کامیاب ہو جاؤ۔ اب شرافت سے چابی دو مجھے ورنہ… ایمان نے دھمکی دی۔ ورنہ؟ کیا کر لوگی ورنہ؟ غازی بولا۔ ورنہ میں صبح یہاں آ کر سارے آفس میں ہنگامہ کر دوں گی کہ تم نے مجھے آفس میں لاک کر کے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمہارے سر پہ لگا یہ زخم اس بات کا ثبوت ہے جو میں نے اپنے بچاؤ میں… ایک منٹ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں صرف ٹائم پاس کے لیے بات کر رہا تھا۔ غازی نے وضاحت کی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے چابی دو۔ اب کی بار ایمان چیخ پڑی۔
غازی کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایمان بھی خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ غازی چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ غازی آگے قدم بڑھاتا جا رہا تھا اور ایمان اپنے قدم آہستہ آہستہ پیچھے کرتی جا رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے دور رہو ورنہ، ایمان اپنے قدم پیچھے کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ غازی نے پوچھا۔ جو لڑکی صرف بات کرنے پہ تمہارا سر پھوڑ سکتی ہے، وہ ہاتھ لگانے پہ کیا حشر کرے گی تمہارا؟ تمہیں اندازہ ہے؟ ایمان نے محسوس کیا اب اس کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے اور پاؤں بھی۔ باہر سے وہ جتنی بہادر بننے کی اداکاری کر رہی تھی، اندر سے وہ اتنی ہی زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن وہ اپنا یہ خوف غازی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح وہ اسے مزید ہراساں کر سکتا تھا۔ ایمان پیچھے دیوار سے جا لگی، مزید جگہ نہیں تھی پیچھے جانے کی۔ غازی بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر جیب میں سے چابی نکالی۔ چابی ایمان کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، کل سے آفس مت آنا، یو آر فائرڈ۔ غازی نے چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ اور تمہاری اس نوکری پہ۔ ایمان نے چابی اس کے ہاتھ سے لی، اسے دھکا دیتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ غازی لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو ہوا، پھر خود کو سنبھال لیا۔ ایمان دروازہ کھول کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مراد آیا۔ کیا ہوا؟ بات بنی؟ مراد جلدی میں تھا۔ میرے سر پہ گلاس مار کے چلی گئی وہ، غازی نے سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنے زخم پر ٹشو رکھا۔ خون رسنا اب بند ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ پاس ہو گئی، مراد نے کہا۔ اس کے گھر کا ایڈریس پتہ کرو، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، غازی بولا۔ جو تیرا سر پھوڑ کے چلی گئی، وہ شادی کیسے کرے گی تجھ سے؟ مراد نے کہا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، ابھی مجھے کلینک لے کے جا، بینڈیج کروانی ہے، غازی نے کہا۔ اوہ ہاں چلو، مراد نے کہا۔ ایمان جلدی سے رکشے میں سوار ہو گئی۔ گھر کا راستہ 1.5 گھنٹے کا تھا۔ زرینہ کے فون پہ فون آ رہے تھے، مگر اس نے کالز ریسیو نہیں کی۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سچ کہتی ہیں زرینہ، لڑکیوں کو گھر پہ ہی رہنا چاہیے۔ کتنا گھٹیا انسان نکلا وہ، میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا۔ رکھیل بنا کے رکھنا چاہتا تھا مجھے۔ ایمان سوچتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور واش روم میں گھس گئی۔ کتنے فون کیے میں نے؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، کوئی احساس ہے یا نہیں تمہیں؟ کم از کم انسان فون تو اٹھا لیتا ہے۔ پتہ بھی ہے اتنی پریشان ہو گئی تھی میں۔ زرینہ واش روم کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخ رہی تھی۔ ایمان منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی، پھر باہر نکل آئی۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا ہے، برائے مہربانی آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ایمان بیڈ پہ دراز ہو گئی اور کمبل میں گھستی ہوئی بولی۔ زرینہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ کیا ہوا ان کو؟ ماہر نے پوچھا۔ کچھ نہیں بتا رہی، کہہ رہی ہے سر میں درد ہے، زرینہ نے کہا اور دلاور کے پاس چلی گئی۔ میں کہتی ہوں اس لڑکی کی جلد از جلد شادی کر دیں، شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ زوبیا کو کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ ضرور رابطہ کرتی، بیٹا تو واپس آ گیا ہے اس کا اب امریکہ سے، اچھا خاصا ازمیر بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر شائستہ نے عجیب و غریب رشتہ جوڑ دیا۔ میں تو کہتی ہوں ازمیر کو بلا لیں اور اس کا نکاح پڑھوا دیں ازمیر کے ساتھ۔ آج 10 بجے آئی ہے، ضرور کوئی بات ہوئی ہے آفس میں، آتے ہی سو گئی، کھانا بھی نہیں کھایا، زرینہ دلاور سے کہہ رہی تھی۔ میں مرتے مر جاؤں گا، ازمیر کو اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ یاد نہیں ہے کتنی باتیں سنا کے گیا تھا وہ مجھے آخری بار۔ میں تو کہتا ہوں میرے مرنے کی خبر بھی اسے نہ دینا، میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ دلاور کھانستے ہوئے بولتے جا رہے تھے۔ پرانی باتوں کو بھول جائیں، بیٹی کا سوچیں، جیسا بھی ہے گھر کا لڑکا ہے، زرینہ نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ، دلاور نے کہا۔ آپ جیسے لاپرواہ ماں باپ میں نے نہیں دیکھے آج تک۔ میری سوہا 15 سال کی ہے، ابھی سے مجھے اس کی شادی کی فکر کھائے جا رہی ہے، اور ایک آپ اور شائستہ ہے، بیٹی 30 کو آ گئی، فکر ہی کوئی نہیں۔ زرینہ کو غصہ آ گیا۔ مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں،
ایک کھانسی ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتی، چلنے پھرنے کے لائق میں نہیں رہا، موت کا خوف میرے سر پہ منڈلا رہا ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے اور تمہیں شادی کی۔ کھانسی کی وجہ سے دلاور سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک اور ذمہ داری ازمیر نے بھیج دی، اس کا بھی کچھ کریں، زرینہ نے یاد دلایا۔ بھاڑ میں جائیں ذمہ داریاں، مجھے دوائی لا کے دو، مجھے سانس نہیں آ رہی، دلاور نے کہا۔ انہیں بس اپنی صحت کی فکر رہتی تھی۔ ایک بیمار بندہ اور کیا سوچتا سوائے اپنی صحت کے۔ ماہر کمرے میں آئی۔ ایمان آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ماہی نے ایمان کے سرہانے بیٹھتے ہوئے پوچھا، جو کمبل میں گھسی آنسو بہا رہی تھی۔ ایمان ایک دم سے اٹھی اور روتے ہوئے ماہی کے گلے لگ گئی۔ ایمان کیا ہوا؟ ماہی نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ دنیا بہت بری ہے ماہی، ایمان روتے ہوئے بولی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماہی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، ایمان ماہی سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ ٹھیک سے بتائیں، ماہی نے کہا۔ ماہی کیا کبھی کسی نے تم پہ بری نظر ڈالی ہے؟ ایمان نے نہ جانے کیوں پوچھا۔ نہیں، ازمیر اس کی آنکھیں نکال دے اگر کوئی بری نظر سے مجھے دیکھے تو، ماہی نے کہا۔ پھر مجھے کیوں سب اس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایمان نے پوچھا۔ آپ بہت پیاری ہیں شاید اس لیے، ماہی نے کہا۔ پیاری تو تم بھی ہو، مگر تمہاری حفاظت کرنے والا موجود تھا، ازمیر، اسی لیے کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ نانی کے گھر میں میرے ساتھ میرے ماموں کے بیٹوں نے بہت بدتمیزی کی، اور آج میرے باس نے۔ ایمان پھر سے رونے لگی۔ ماہی کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ ماہی وہ شخص باہر سے جتنا خوبصورت دکھتا ہے، اس کا دل اتنا ہی غلیظ ہے، ایمان نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ ایمان نے آج ماہر کو اپنے ساتھ سونے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں رات دیر تک باتیں کرتی رہیں اور نہ جانے کون سے پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ تم دونوں کا اٹھنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ زرینہ نے کمرے میں آ کر اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ دونوں ہی جاگ گئیں۔ ایمان تم نے آفس نہیں جانا آج؟ زرینہ نے پوچھا۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایمان نے کہا اور سلیپر پیروں میں گھسیٹتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے تو کچھ بتاتی نہیں، تمہیں کچھ بتایا ہے کیا اس نے؟ اسے پوچھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، بتانا ہوتا ہے تو خود ہی بتا دیتی ہے، ورنہ بس ضد کر کے بیٹھ جاتی ہے، لاکھ مرتبہ بھی پوچھو تب بھی چپ ہی رہتی ہے، زرینہ نے ماہی سے کہا۔ مجھے تو کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا ہے کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں بتانا چاہتی تو آپ بھی مت کرے دیں، ماہی نے کہا۔ اپنی مرضی کی مالک ہے، میں تو ٹھہری سوتیلی ماں، میری جگہ شائستہ ہوتی تو اسے ضرور بتاتی، زرینہ نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کی بھی بہت عزت کرتی ہے، ماہی نے کہا۔ اچھا سنو، نیچے سے ناشتے کے لیے انڈے تو لے آنا ذرا، بچے اسکول چلے گئے، تم بھی ناشتہ کرو گی، ایمان کو بھی دینا ہے، دلاور کو بھی دینا ہے، زرینہ نے پیسے ماہی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں پہلے چائے پی لوں؟ چائے پیے بغیر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، ماہی نے کہا۔ ہاں ہاں پی لو چائے، زرینہ نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ ایمان واش روم سے نکلی اور پوچھا۔ آپ کی ہر بات میرے پاس امانت ہے، جب تک آپ خود اجازت نہیں دیں گی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ماہی بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہنے لگی، پھر فریش ہو کر باہر لاؤنج میں آئی اور چائے پینے لگی۔ چائے پینے کے بعد اس نے شال اوڑھی اور پیسے اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگی۔ عمار نے فریج کھولا تو دیکھا کہ ناشتے کے لیے انڈے ختم ہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر باہر نکالی، اپنا والٹ اٹھایا اور گھر سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا ساتھ والی لڑکی بھی اسی وقت فلیٹ سے باہر نکلی۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ عمار لفٹ کے پاس آیا۔ پہلے تو ماہی بھی لفٹ کے پاس آئی، کیونکہ اب اسے لوڈ شیڈنگ کے اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ آرام سے لفٹ استعمال کر لیتی تھی۔ عمار نے لفٹ کال کی، پھر ماہی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ ماہی کو اس دن والا رویہ یاد آ گیا اور سر جھٹک کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ عمار نے ابرو اچکائے اور لفٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ عمار تو جلدی سے نیچے دکان پہ پہنچ گیا، البتہ سیڑھیاں استعمال کرنے کی وجہ سے ماہی کو کافی وقت لگا۔
माही ने देखा तो दुकान पे पहले से अम्मार मौजूद था। माही ने अंडे लिए, वापस जाने लगी तो अम्मार भी पलटा। अम्मार फिर लिफ्ट के करीब आया। माहीन ने एक नजर सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर अम्मार की तरफ देखा, फिर सर झटक के सीढ़ियां चढ़ने लगी। अम्मार ने उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा तो फिर से लिफ्ट में दाखिल हो गया। जब वो 5वीं मंजिल तक पहुंचा तो देखा कि माहीन अभी तक दूसरी मंजिल पर है। न जाने क्या सोचकर वो वही कॉरिडोर में खड़ा उसे देखने लगा। तीसरी मंजिल तक तो माहीन तेजी तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। चौथी मंजिल में उसका सांस फूलने लगा और वो आधे में बैठ गई। लंबी लंबी सांसें लेने लगी, फिर खड़ी हो गई। 5वीं मंजिल तक उसकी हिम्मत जवाब दे गई और आखिरी सीढ़ी पर आकर वो फिर से बैठ गई। ये मंजर देखकर इस बार अम्मार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपने फ्लैट में घुस गया। माहिर ने उसे जाते हुए देखा था, फिर वो भी अंदर आ गई। इतनी देर लगा दी? जरीना ने उसके हाथ से अंडे लेते हुए कहा। आप रहने दे, मैं बना लेती हूँ नाश्ता, माही ने कहा। नाश्ता मैं बनाती हूँ, दोपहर का खाना तुम बना लेना, जरीना बोली और नाश्ता बनाने में मशगूल हो गई। माही उस लड़के के बारे में सोच रही थी। वो अकेला क्यों रहता है? उसकी फैमिली कहाँ है? ना कहीं आता जाता है वो, खाना भी बाहर से मंगवाता है, बस सिर्फ टीवी की आवाज आती है। आखिर मसला क्या है उस शख्स के साथ? माही को उसकी शख्सियत में पहली बार दिलचस्पी महसूस हो रही थी। न जाने क्यों उसके अंदर ये ख्वाहिश जागी कि उसके बारे में उसे मालूम हो कि वो कौन है, उसकी फैमिली कहाँ है, अगर वो अकेला रहता है तो क्यों रहता है, वो काम पर नहीं जाता, फिर खाता कहाँ से है, क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो रोजाना बाहर से खाना मंगवा सके। माही ने कई बार पिज्ज़ा, बर्गर और दीगर फास्ट फूड वालों को उसके फ्लैट के बाहर देखा था। वो हमेशा अपने बारे में सोचती थी, उसे सिर्फ अपनी ज़ात में दिलचस्पी रहती थी। आज पहली बार उसे किसी और की ज़ात में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। पहली बार वो किसी और के बारे में सोच रही थी और उसके मुताल्लिक जानना चाहती थी। हालांकि अभी तक उसने माही के साथ जो सुलूक किया था वो सही नहीं था। शायद इसलिए भी उसे उसकी ज़ात में दिलचस्पी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने माही को अहमियत नहीं दी थी, वरना उसकी खूबसूरती की वजह से उसे हर जगह अहमियत मिलती थी। माही, मैं सोच रही थी कि तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? मेरे ख्याल से तो इजमीर के पास नौकर होंगे हर काम के लिए। जरीना ने अचानक सवाल दागा तो माहिर अपनी सोचों से वापस आई। मैंने कुकिंग कोर्स किया था, इसलिए सब कुछ बना लेती हूँ, और कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक भी है मुझे। इजमीर ने कहा था कि सीख लो कुकिंग, माही ने जवाब दिया। तुम अजमीर को अजमीर भाई क्यों नहीं कहती? मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि तुम उसे सिर्फ अजमीर कहती हो, भाई नहीं कहती। मेरे ख्याल से वो तुमसे उम्र में बड़ा होगा। ईमान ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। उसके इस सवाल पर माहिर खो सी गई। इजमीर ने पलट के मुझसे राब्ता ही नहीं किया, ये भी नहीं बताया कि मुझे यहाँ क्यों भेजा और मैं यहाँ कब तक रहूंगी। ऐसे लग रहा है जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। माही फिर से सोच में चली गई। मैंने कुछ पूछा है, ईमान बोली। बस बचपन से आदत है, माही ने कहा। मुझे तजस्सुस हो रहा है इजमीर के बारे में। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? मैं देखना चाहती हूँ वो दिखता कैसा है, ईमान ने कहा। हाँ, मेरे मोबाइल में उसकी तस्वीर है। माही ने ये कहकर मोबाइल उठाया और गैलरी ओपन की। ये है इजमीर, माही ने मोबाइल ईमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पुलिस ऑफिसर है? ईमान ने यूनिफॉर्म में तस्वीर देखी तो पूछा। हाँ, पुलिस में एसपी है, माहिर ने जवाब दिया। काफी अच्छे हैं तुम्हारे भाई, ईमान ने मोबाइल वापस उसे करते हुए कहा। सुनो ईमान, मैं सोच रही थी अगर तुम्हारी शादी अजमीर से हो जाए तो कितना अच्छा हो। देखो वो पुलिस में ऑफिसर है, तस्वीर तो तुम देख ही चुकी हो, अच्छा भी दिखता है। जूबिया के बेटे के आसरे में तो तुम्हारा घर बसने से रहा। रात को जब माही खाना बना रही थी तो जरीना ईमान के कमरे में आई और उससे कहा। ईमान सोच में पड़ गई। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जल्द अज जल्द मुझे शादी करनी है। मुझे तहफ्फुज़ चाहिए।
جو ایک شوہر بیوی کو دیتا ہے۔ میری کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہے۔ یقیناً زوبیہ آنٹی کا بیٹا مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے تو امیچیور بھی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں مجھے ازمیر کافی میچیور لگ رہا ہے، اور میرا کزن بھی ہے۔ مجھے آپ کی بات کافی حد تک صحیح لگ رہی ہے، لیکن امی کو کون سمجھائے گا؟ ایمان نے آرام سے کہا۔ ایسا کرو، تم ایک ہفتے کے لیے حیدرآباد چلی جاؤ، وہاں جا کے شائستہ سے بات کرو۔ اس سے کہو کہ اگر زوبیہ کو کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ ضرور بات کرتی۔ اس کا بیٹا تو امریکہ سے واپس آ گیا ہے، ضرور نئی سوچ کا مالک ہوگا۔ وہ کیوں اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے گا جسے اس نے دیکھا تک نہیں ہے؟ پتہ نہیں شائستہ کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی تھی۔ بات کرنے جیسی تو تمہاری ماں ہے نہیں، تم خود آرام سے بات کرو تو شاید بات بن جائے، زرینہ نے کہا تو ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا، سوتیلی ماں ہمیشہ بری ثابت نہیں ہوتی۔ یہ عورت میرے لیے اتنی فکر مند ہوتی ہے جتنے میرے سگے ماں باپ بھی نہیں ہوتے۔ بات سگے اور سوتیلی کی نہیں ہے، بات صرف احساس کی ہے۔ ایمان نے سوچا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں کل ہی حیدرآباد چلی جاتی ہوں امی کے پاس اور ان کو راضی کرتی ہوں۔ ازمیر نہیں تو کہیں بھی میرا رشتہ کر دیں۔ میں واقعی اب تنگ آ گئی ہوں، مجھے حافظ چاہیے، اپنا گھر چاہیے۔ ایمان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، محفوظ تو یہاں بھی ہو، اپنے باپ کے گھر میں ہو، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ شائستہ کی بے وقوفی اور ضد کی وجہ سے تمہاری شادی کی عمر نکل جائے۔ جو عورت اپنا گھر نہ بچا سکی وہ تمہارا کیسے بسا سکتی ہے؟ زرینہ بولی تو ایوان کو نہ جانے کیوں اس کی بات سے اتفاق ہوا تھا۔ غازی کل رات والے واقعے کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام تھا۔ بار بار ایمان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، پھر اس کی باتیں اسے یاد آتی۔ وہ سوچ سوچ کے مسکرا دیتا۔ اس نے کیسے جان لیا کہ چابی میرے پاس ہے دروازے کی؟ غازی نے سوچا۔ وہ چت لیٹا تھا، دایاں بازو اپنی پیشانی پہ رکھے چھت کو گھور رہا تھا جہاں فال سیلنگ کا خوبصورت ڈیزائن نظر آ رہا تھا۔ وہ ایمان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کمرے میں زیرو بلب کی سبز روشنی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو وہ گلاس میرے سر پر مار دے گی، لیکن اس نے تو اس بات کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ سچ اے اسٹرانگ کریکٹر شی ہیو۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا جا رہا تھا، خود ہی سوچ سوچ کے مسکرا دیتا، بار بار پہلو بدلتا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ جو بھی ہے میں اس کی غلط فہمی دور کر دوں گا، پہلے اس بچپن کی منگنی سے تو جان چھڑا لوں، اس نے سوچا اور آنکھیں موند لیں۔ دلاور کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ایمان شائستہ کے پاس حیدرآباد گئی ہوئی تھی، وہ آج صبح ہی روانہ ہوئی تھی۔ سوہا اور سعد بھی ضد کر کے ساتھ چلے گئے ایمان کے، وہ دونوں اکثر جایا کرتے تھے اس کے ساتھ۔ زرینہ اپنے بیٹے معاذ کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی۔ ماہی دن کو تو ہاسپٹل میں تھی سارا دن، لیکن رات رہنے میں اس کی ہمت نہیں تھی۔ وہ زرینہ سے معذرت کر کے گھر واپس جانے لگی۔ اس کی اپنی طبیعت صحیح نہیں تھی آج صبح سے، اس کو چکر آ رہے تھے۔ ایک تو نیند پوری نہیں تھی، اوپر سے سارا دن ہاسپٹل میں گزرا۔ ستم یہ کہ طوفانی بارش بھی شروع ہو گئی۔ خدا خدا کر کے وہ گھر تک پہنچی۔ ابھی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی تھی، رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ بجلی نہیں تھی اور اس حالت میں وہ ویسے بھی لفٹ یوز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بجلی جانے کا خدشہ تھا۔ مگر سیڑھیاں چڑھنے والی بھی آج اس کی صحت نہیں تھی، لیکن جو بھی تھا سیڑھیاں تو چڑھنی تھی۔ 5ویں منزل تک آتے آتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اندھیرے میں پھر سے اس نے بے خیالی میں عمار کے فلیٹ کی بیل بجا دی۔ اسے یہ تک ہوش میں نہیں رہا کہ دلاور کے فلیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے تصور میں تھا کہ شاید ایمان اندر ہے۔ وہ بالکل فراموش کر بیٹھی کہ ایمان تو حیدرآباد میں ہے۔ ایک تو طبیعت خراب، اوپر سے دن بھر کی تھکاوٹ، کھانا بھی نہیں کھایا تھا ابھی تک۔ عمار نے دروازہ کھولا۔ ماہی اندھوں کی طرح تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمار کو دیکھ نہیں پائی۔ ایکسکیوز می، عمار نے بولا تو اسے ہوش آیا۔ بجلی بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا تو وہ اپنے فلیٹ کے بجائے عمار کے فلیٹ میں گھس گئی ہے۔ او
آئی ایم سوری، میں غلطی سے، ماہی نے کہنا چاہا، لیکن آگے سے عمار نے بات کاٹ دی۔ سخت نفرت ہے مجھے آپ جیسی لڑکیوں سے، جو اکیلے شخص کو دیکھ کے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چیپ حرکتیں کرتی ہیں۔ کافی عرصے سے میں آپ کی یہ چیپ حرکتیں برداشت کر رہا تھا، مگر اب حد ہو گئی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اس طرح سے کسی انجان شخص کے فلیٹ میں اتنی رات کو داخل ہوتے ہوئے، خاص کر تب جب آپ جانتی ہیں کہ وہ تنہا رہتا ہے۔ آپ کو شرم آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے آپ کی یہ حرکتیں دیکھ کے واقعی بہت شرم آ رہی ہے۔ عمار آگے کیا بول رہا تھا ماہر سن ہی نہیں پائی۔ شاید اس میں مزید سننے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ ایک جھٹکے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ عمار جو نہ جانے کیا کیا بولتا جا رہا تھا، اسے گرتا ہوا دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ ماہی اداکاری کر رہی ہے، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ نہیں، وہ حقیقت میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ کیا مصیبت ہے، عمار نے کہا اور اس کی جانب لپکا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ ایک تو اسے پہلے سے چکر آ رہے تھے، اوپر سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور عمار کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہوئیں۔ اصل صدمہ اسے عمار کی باتوں کا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی نے ماہی سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ اپنے کردار کے بارے میں اس قدر منفی باتیں اس کا دماغ برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی اس شخص کے منہ سے جس کے متعلق جاننے میں اسے دلچسپی ہو رہی تھی۔ عمار نے اسے زمین سے اٹھا کے صوفے پہ لٹایا، اس کے فلیٹ کی طرف آیا۔ بیل بجانی چاہی تو دیکھا کہ وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ وہ پھر اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا، دروازہ بند کیا، سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ڈاکٹر کے پاس وہ اس وقت اسے لے کے نہیں جا سکتا تھا، اور لے کے جاتا بھی کیسے؟ اتنی تیز طوفانی بارش میں ڈاکٹر گھر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ جن ڈاکٹرز کو وہ جانتا تھا، ان سب سے رابطہ پچھلے 5 مہینے سے اس نے نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے تو اپنا نمبر ہی تبدیل کر دیا تھا اور پرانا نمبر بند تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی صورت جلد سے جلد ہوش میں لے آئے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ماہر کو دیکھا، یقیناً اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اچانک اسے یاد آیا، نیچے بلڈنگ میں 3ری منزل پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کا۔ اس نے اپنے فلیٹ میں ہی چھوٹا سا کلینک کھول رکھا تھا۔ وہ فوراً اس ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ صد شکر کہ وہ ڈاکٹر رات کے اس پہر جاگ رہا تھا۔ بی پی لو ہو گیا بہت زیادہ، ڈاکٹر نے کہا اور انجیکشن لگانے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹر چلا گیا۔ عمار اب ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے ایک نظر اسے دیکھا، اپنی شال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ناراض سی، اداس سی، پریشان سی، شرمسار سی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پھر سے صوفے پہ گر گئی۔ اپنے سر کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا، اسے پھر سے چکر آ رہے تھے۔ آپ کے گھر کی چابی کہاں ہے؟ عمار نے بیزاری سے پوچھا۔ چابی تو وہ زرینہ سے لینا ہی بھول گئی تھی۔ نئی مصیبت۔ وہ میرے انکل آنٹی ہاسپٹل میں تھے، وہاں میں 3را دن، وہ چابی ان کے پاس ہے، میں لینا بھول گئی۔ ماہی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ ماہی کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ لو تھا، خطرناک حد تک، عمار نے کہا۔ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، شاید اس لیے، ماہی نے کہا۔ اچھا، میں دیتا ہوں کچھ، عمار نے کہا اور فریج کھولا۔ 4 انڈے نکالے، آملیٹ بنایا، ڈبل روٹی بھی پڑی تھی، اس نے ماہی کے آگے رکھ دیا۔ شدید بھوک کے مارے فی الحال تو اس سے کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کہاں تھی، کس کے گھر میں تھی، کس کا کھا رہی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے ہاتھوں سے کھا رہی ہے جس نے کچھ دیر پہلے اس کی کردار کشی کی تھی۔ یہ ظالم بھوک چیز ہی ایسی ہے۔ اس نے جلدی سے کھانا ختم کیا، تب اسے محسوس ہوا کہ اس میں جان آنے لگی، کمزوری میں افاقہ ہوا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تو پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ دن کو بھی افراتفری میں اس نے کچھ نہیں کھایا تھا سوائے ایک بسکٹ کے، اور رات میں بھی۔ عمار اس کی یہ ساری کاروائی بغور دیکھ رہا تھا۔
اگر اس کی صحت صحیح ہوتی تو یقیناً وہ اسے گھر جانے کو کہتا، پھر وہ جہاں بھی جاتی عمار کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے کچھ دیر پہلے عمار سے کہا تھا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے، اگر اس نے چلنا پھرنا شروع کیا تو یقیناً وہ پھر سے گر پڑے گی۔ اب وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ عمار نے پوچھا۔ ہاسپٹل واپس جا رہی ہوں، گھر کی چابی لانے، ماہی نے کہا۔ نہیں، ابھی آپ کو چلنا پھرنا منع ہے، لفٹ آپ یوز کریں گی نہیں، اور سٹیئرز یوز کریں گی تو پھر سے گر جائیں گی، اور رکشے میں بیٹھنے والی بھی فی الحال آپ کی پوزیشن نہیں ہے، عمار نے بڑے آرام سے کہا۔ لیکن میں یہاں بھی نہیں بیٹھ سکتی، ماہی نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تو پھر کہاں جائیں گی آپ؟ عمار نے پوچھا۔ کسی اور پڑوسی کے گھر، ماہی نے کہا، حالانکہ وہ جانتی تو کسی کو بھی نہیں تھی یہاں پر۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت کون سا پڑوسی جاگ رہا ہوگا؟ میری تو عادت ہے ساری رات جاگتا ہوں اور دن کو سوتا ہوں، عمار نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں یہاں نہیں رک سکتی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو پھر سے لڑکھڑا گئی۔ عمار نے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا۔ ماہی نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، انتہائی نفرت اور حقارت والے انداز میں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو ٹچ کرنے کا، آپ گرنے لگی تھی تو تھام لیا تھا۔ عمار کو غصہ آ گیا، نظروں سے گرانے والا تھامتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا اور پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ میں کہتا ہوں شرافت سے یہاں بیٹھ جائیں۔ عمار نے اب اسے بازو سے کھینچ کے صوفے پہ بٹھایا۔ اس نے ایک نظر عمار کو دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ واقعی اس میں چلنے پھرنے کی کوئی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی ہاسپٹل واپس جانے کی ہمت تھی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور جگہ تھی۔ وہ بیٹھ گئی، سوچنے لگی۔ کھانا کھانے کی وجہ سے اس میں تھوڑی جان آئی تھی، مگر اتنی نہیں کہ 2 قدم ٹھیک سے چل سکے۔ اسے لگا عمار اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوگا، معافی مانگے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنا موبائل یاد آیا۔ اس نے اپنا پرس تلاش کیا جو کہ سامنے دوسرے صوفے پہ پڑا تھا۔ اپنا موبائل نکالا، زرینہ کو کال ملائی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ شاید اس کا موبائل آف ہو گیا تھا لو بیٹری کی وجہ سے۔ وہ سخت پریشان تھی، کمزوری کی وجہ سے دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ تالا توڑ سکتے ہیں آپ؟ اچانک ماہر کو آئیڈیا آیا۔ ہاں، یہ کر سکتا ہوں، عمار نے کہا اور کچھ تلاش کرنے لگا جس سے تالا توڑ سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے تالا توڑ دیا۔ ہو گیا، اس نے واپس آ کر ماہی سے کہا۔ ماہی نے اپنا بیگ اٹھایا اور 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگی، لیکن موبائل وہاں ہی بھول گئی تھی۔